ماہ رمضان کے استقبال کے سلسلہ میں روزانہ چند احادیث آپ کی خدمت میں بطور تربیت کی عرض کی جاتی ہے۔ آج رؤیت ہلال کے حوالے سے جو سنت ہے اس حوالے سے چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احصو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کو گنو، شمار کرو رمضان کے لیے۔ یعنی جس شخص کو ماہ رمضان کا انتظار کرنا ہے اسے شعبان کے دنوں کو گننا ہے، شمار کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کی شادی ہو یا رزلٹ ہو یا کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو جس کا اسے بڑی شدت سے انتظار ہو تو وہ گنتا ہے اتنے دن رہ گئے، اور وہی گنے گا جس کو اس کے آمد کا، اس کے آنے کا شدت سے انتظار ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احصو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کو گنو رمضان کے لیے، ماہ رمضان کے لیے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ آپ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے ہوں سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ یعنی ماہ شعبان میں اور ماہ رمضان میں رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کے لیے، ان کی تیاری کے لیے اور تعلیم امت کے لیے رسول پاک شعبان کے بھی مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ماہ شعبان کا آخری دن ہے، ماہ شعبان کا آخری یوم ہے جس کو 29 شعبان کہتے ہیں، جس میں چاند دیکھنے کا عام طور پر اختلاف ہوتا ہے، بھی آج چاند تھا کہ نہیں تھا، کمیٹی والوں نے اعلان کر دیا۔ تو اس سلسلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ارشاد ہے، حضرت عمار بن یاسر راوی ہیں، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں جس شخص نے روزہ رکھا اس دن، جس دن میں شک ہو کہ شاید شعبان ہے یا رمضان شروع ہو گیا، اس نے حضرت ابا القاسم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت مبارکہ ہے، فرمایا اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک اعرابی آیا رسول اللہ کی خدمت، قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی، ایک اعرابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، فقال انی رأیت الہلال، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، یعنی ہلال رمضان۔ فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول پاک نے اس اعرابی اور اس دیہاتی سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ قال نعم، تو حضور نے اس شخص نے کہا ہاں۔ قال یا بلال، حضور نے فرمایا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا، اے بلال اعلان کر دو کہ کل رمضان کا روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب رمضان المبارک کے چاند کی ایک بندہ بھی گواہی دے دے تو رمضان کا اعلان کر دیا جائے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قالا ترا ای الناس ہلالا فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصاما وامر الناس بصیامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی لوگوں نے جنہوں نے چاند دیکھا تھا کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ چاند کی گواہی مل جائے، لوگ آ کے بتا دیں کہ چاند نظر آ گیا تو ان کی گواہی کو قبول کیا جائے اور رمضان کا روزہ رکھا جائے اور اس کے رکھنے کا حکم دیا جائے۔ موجودہ حالات میں اب جب کہ ماہرین فلکیات بھی موجود ہیں، چاند کی رویت کے باب میں ڈیتھ آف مون اور برتھ آف مون کا کانسیپٹ جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ مہینے کے بعد چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑتی تو چاند بجھ جاتا ہے، جب چاند بجھ گیا تو گویا ڈیتھ آف مون ہو گئی، چاند مر گیا، اور پھر جو زمین کی گردش ہے یا چاند اور سورج کی جو گردش ہے جو زمین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، پھر جب ان کی گردش اس مقام پر پہنچی کہ سورج چاند کے بالمقابل آ گیا، لیکن چاند کا بہت تھوڑا سا حصہ سورج کی روشنی کے سامنے آیا، وہ پھر چمکنے لگا، اس کو کہتے ہیں برتھ آف مون، چاند کی پیدائش۔ اب یہ جو گھنٹوں کا حساب لگا لیا سائنٹسٹوں نے کہ کتنی دیر کے بعد چاند اگر پیدا ہو جائے اور وہ ٹائم مغرب اور عشاء کے درمیان کا ہو تو چاند ویزیبل ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر اتنے گھنٹے یعنی 14 گھنٹے رات کو 12 بجے پورے ہو ڈیتھ آف مون کے بعد تو پھر چاند ویزیبل نہیں، چاند دیکھا نہیں جا سکتا، اگلے دن ہی چاند نظر آئے گا جو کہ سائز میں بڑا ہو جائے گا کیونکہ اس کی عمر بڑی ہو جائے گی۔ اب اگر چاند ویزیبل نہ ہو، چاند دیکھا نہ جا سکتا ہو، پھر کوئی لوگ بلا وجہ جھوٹی گواہی دے تو درایتاً ان کی گواہی قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ڈیتھ آف مون اور برتھ آف مون کا اس انداز سے اظہار اور اس انداز سے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص چاند کی رویت کی گواہی دے دیتا تو اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا۔ اب اگر کوئی بندہ جھوٹی گواہی دے دے بھی ڈیتھ آف مون کو 10 گھنٹے گزرے اور 10 گھنٹوں کے بعد تو چاند کی جو پیدائش ہے وہ ممکن نہیں، کیونکہ چاند اور سورج کے درمیان زمین آ گئی ہے، چاند کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں، چاند تو روشنی لیتا سورج سے، گویا چاند ایک شیشہ ہے، جب اس کے سامنے سورج کی روشنی آتی ہے وہ چمکنے لگتا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ جدید سائنس کا تصور ہے، جدید دور کا ایک یہ شاخسانہ ہے، شاہکار ہے، لہذا
رویت کے باب میں جو لوگ کہتے ہیں جی چاند تو 2 دن کا لگتا ہے، مولوی ایک روزہ کھا گئے، ایسا کہنا سراسر جہالت اور لا علمی اور سائنسی علوم سے ناواقفیت ہے۔ اور جس کو تھوڑا سا بھی شغف ہے علم سے، سائنس سے، جدید دور سے، تو وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ایک روزہ کھا گئے یا 2 روزے کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ چاند کی رؤیت کو بطور عبادت کے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، شعبان کے دنوں کو شمار کرنے اور رمضان کا انتظار کرنے کی اور شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔